والضحى والليل إذا سجى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہ نستعین و نعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد. مومنین کرام سلام علیکم. ماہ مبارک رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے، خدا کی میزبانی کا مہینہ ہے، دعا و استغفار کا مہینہ ہے. مختلف عناوین ہیں جو اس مہینے کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں. یہ تمام الہی اقدار اس مہینے کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن ان تمام اقدار کے درمیان جو عنوان سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ ہے برکت. کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان برکتوں کے ساتھ آ گیا ہے، اس میں ہمارے یہاں برکتوں کا اضافہ ہے. خود اس لفظ برکت کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ برکت ہے کیا، تاکہ ہم اس رمضان میں اللہ کی طرف سے آنے والی برکتوں کا استقبال کر سکیں، اسے حاصل کر سکیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. اب ان برکتوں کو ہمیں حاصل کرنا ہے. ماہ رمضان ہے، برکتوں کا نزول ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ نازل ہوں لیکن ہماری زندگی میں شامل نہ ہوں. تو ہم کو ان اسباب اور ان عوامل کی پیروی کرنی پڑے گی جن کی وجہ سے ہماری زندگی کے دامن میں یہ برکتیں آ سکیں. ہم قرآن کا دامن تھامیں گے اور پوچھیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہو سکیں. تو قرآن آواز دے گا کہ اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے تقوی الہی اختیار کیا تو ہم تمہاری زندگی میں برکتیں نازل کریں گے. اس کے لیے ہم کو سمجھنا پڑے گا کہ برکت ہے کیا. برکت یعنی کسی نعمت کا دوام، کسی میں نعمت کا باقی رہنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت کے مطلب فراوانی، زیادہ ہونا. نہیں، ایسا نہیں ہے. برکت کم بھی ہو، نعمت کم بھی ہو، لیکن بچی رہے، محفوظ رہے اور ہمیشہ ہماری زندگی میں شامل ہے تو وہ برکت کہلاتی ہے. لہٰذا اگر غور کیا جائے تو پروردگار عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید کو کہا کہ یہ کتاب بابرکت ہے، لیکن دیکھا جائے تو صرف ایک جلد پر مشتمل ہے. اس کے مقابلے میں نہ جانے کتنی کتابیں ہیں جو 100-150 جلدوں پر مشتمل ہوتی ہیں. خانہ خدا بابرکت ہے، ایک محدود چھوٹا سا گھر ہے لیکن اسے بابرکت کہا گیا ہے. تو برکتوں کے اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ برکتیں ہماری زندگی میں شامل ہوں. ماہ مبارک رمضان اپنے تمام عناوین کے ساتھ اور اس برکتوں کے ساتھ ہمارے سامنے متجلی ہو چکا ہے، آ چکا ہے. اب اگر ہم توجہ کریں تو ماہ رمضان کے جو بقیہ عناوین ہیں وہ اور یہ برکت، یہ آپس میں ارتباط رکھتے ہیں، ان میں آپس میں تعلق اور بہت ہی نزدیکی رابطہ پایا جاتا ہے. تو برکت نعمت کی فراوانی، دوام اور کثرت کے ساتھ باقی رہنا ہے. رمضان کے دیگر عناوین اسی برکت سے منسلک ہیں، مرتبط ہیں. یا یوں کہوں کہ رمضان کو اور جن عناوین سے یاد کیا جاتا ہے اگر ان پر ہم عمل کریں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کریں تو پروردگار کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ قرآن آواز دیتا ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے اور تم نے تقوی الہی اختیار کیا تو ہم تم پر اپنی برکتیں نازل کریں گے. ایمان شرط ہے، اولی اور پہلی شرط ہے کہ پروردگار کی رحمتوں اور برکتوں کے ہم مستحق بنیں. ساتھ ہی ساتھ تقوی الہی اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ رمضان جو تقوی الہی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے تم پر واجب کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. لہٰذا اگر اس ماہ رمضان میں ہم نے روزوں کا حق ادا کیا اور واقعی معنوں میں روزے رکھے، پروردگار کے اوپر ایمان تو ہمارا ہے ہی، تو گویا برکتوں کے لیے ہم نے دروازے کھول دیے. قرآن آگے فرماتا ہے کہ اگر تم پروردگار سے، اپنے پر پالنے والے سے استغفار کرو گے تو وہ تمہارے اوپر اپنی برکتوں کو نازل کرے گا، اور جب برکتیں نازل کرے گا تو تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ ہوگا. برکتوں کے دروازے تم پر کھلتے جائیں گے. لہٰذا اس مہینے کو ماہ استغفار بھی کہا جاتا ہے، ماہ دعا بھی کہا جاتا ہے. روایات آگے بڑھ کے کہتی ہیں کہ اگر تم نے اپنے پروردگار سے لو لگائی تو پروردگار تم پر اپنی برکتیں نازل کرے گا. اسی مہینے کو مہمانی خدا
کا لقب دیا گیا ہے، یعنی اپنے آپ کو خدا کا مہمان سمجھنا ہے۔ ایک مہمان کا حق یہ ہوتا ہے کہ میزبان کے مرضی کے مطابق وہ اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے مرضی کے مطابق جو وہ جہاں کہتا ہے بیٹھتا ہے، جہاں کہتا ہے وہاں اٹھتا ہے۔ میزبان اس کے لیے معین کرتا ہے کہ تمہارے بیٹھنے کی جگہ کہاں ہے، تمہارے سونے کی جگہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے اپنے آپ کو پروردگار کا مہمان سمجھ لیا اور اپنے زندگی کو پروردگار کی مرضی پہ گزارنا شروع کر دیا، یعنی بندگی اختیار کر لی، تو اس بندگی کا نتیجہ بھی پھر وہی برکتیں ہوں گی۔ اسی لیے اس ماہ مبارک رمضان کو برکتوں کا مہینہ کہا گیا ہے، رحمتوں کا مہینہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان الہی کے ساتھ ساتھ تقوی الہی اختیار کریں، پوری طریقے سے تمام ان محارم الہی سے دور رکھیں اپنے آپ کو، اور تمام واجبات پر عمل انجام دیں۔ ساتھ ہی ساتھ پروردگار کے بارگاہ میں استغفار کریں، دعائیں کریں۔ روایت آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ اگر تم نے اس مہینے میں اطعام کیا، انفاق کیا، غریبوں اور مساکینوں کی دسترسی کی، تو پروردگار کی برکتیں تمہاری زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں، اس ماہ برکت میں ہماری زندگی میں اپنی برکتیں شامل کر، اور ان کے جو اسباب و عوامل ہیں ہمیں توفیق دے، ہم ان پر بطور اتم اور بطور احسن عمل انجام دے سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔